قرآن کے مخالف بات ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم تیز آندھی کے سامنے اگر تم ریت کی کوئی برج بنانا چاہتے ہو، ریت کا اگر تم مینار کھڑا کرنا چاہتے ہو، تو کیا تمہارا گمان ہے کہ وہ تیز آندھی اسے چھوڑے گی؟ نہیں چھوڑے گی۔ فرمایا جس طرح تیز آندھی کے سامنے ریت کی دیوار نہیں کھڑی کی جا سکتی، اسی طرح کفر رکھتے ہوئے نیک عمل سے کوئی ثواب نہیں پایا جا سکتا۔ ہوا منصورہ ہے، ریت کے ذرات جیسے بکھر جاتے ہیں آندھی کے سامنے، اس طرح کفار کے اعمال بکھر جاتے ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی عمل کو پالش کرتا رہتا ہے ہر وقت، جی میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں سب کچھ کیا ہے، لیکن بتاؤ تمہارا رسول کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ بتاؤ، میں پوچھتا ہوں بتاؤ۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں پوچھتے؟ بتاؤ رسول کے بارے میں۔ میں نے کہا پگلو، جب یہی بات قبر میں پوچھی جائے گی تو اب کیوں نہیں احتساب کرتے اپنا؟ کل کو پوچھی جائے گی، آج کیوں نہیں احتساب کرتے اپنا؟ قبر میں پوچھی جائے گی، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، چھٹکارا نہیں ہوگا، یہ خاص بات ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں یہی بات آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بنیادی بات ہے نا، یہ عام بات ہے، خاص بات ہے۔ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، کیا کہا کرتے تھے دنیا میں تم اس شخصیت کے بارے میں؟ کیا کہتے تھے تم؟ یہ تو قبر میں کہا جائے گا۔ تو میں ابھی کہتا ہوں کیا کہتے ہو تم؟ کیا کہتے ہو تم؟ کہتے ہم کہتے ہیں کہ ایک بشر کی سی تعریف کرو۔ یہ ہے پیمانہ وہابیوں کا۔ سن لو، تقویت الایمان میں مولوی اسماعیل دیلوی نے لکھا، بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ یہ لفظ ہے، بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ اب یہ مولوی اسماعیل دیلوی نے لکھا رسول اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں اس بات پر کہ 30 پارے قرآن میں یہ حکم کہیں نکال کر دکھاؤ کہ ان کی بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی کمی کرو۔ یہ حکم نکال کر دکھاؤ 30 پارے قرآن میں۔ چیلنج ہے میرا، بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ اور میں قرآن پاک سے واضح عبارت النص سے نکال کر دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی تعریف میں مبالغہ کرو، میرے محبوب کی تعریف زیادہ سے زیادہ کرو۔ یہ میں دکھا سکتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا منکر مجھے یہ آیت نکال کر دکھائے، قرآن سے دکھائے کہ کمی کرو، میں دکھاتا ہوں زیادہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی تعریف زیادہ کرو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، یا نبی صدیق کا نعرہ، یا نبی فاروق پکارے، یا نبی عثمان بھی بولے، یا نبی حیدر کا نعرہ، یا نبی حسنین کے نانا، یا نبی حیدر کے سوالی، یا نبی آتام لے پیارے، یا نبی ذرا تم بھی کہہ دو، یا نبی ذرا دھیرے دھیرے، یا نبی ذرا ہولے ہولے، یا نبی ذرا پیار سے بولو، یا نبی اپنوں کو سنا دو، یا نبی لوگوں کو بتا دو، یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ہم قرآن مقدس سے بتا سکتے ہیں، ایک مقام سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کی سی تعریف کب کی حضور کی؟ بشر کی سی تعریف کرو۔ بشر کی سی یہ تعریف ہوتی ہے، بشر سراج منیر ہوتا ہے۔ یا آپ اتنے بشر بیٹھے ہیں، آپ میں کون سراج منیر ہے؟ نہیں بولو نا، آپ سب بشر ہیں، کوئی بھی نہیں جی۔ آپ میں کوئی سراج منیر ہے؟ بولو نا۔ آپ کا نام تو محمد ہے نا، ہمارے آقا کا نام تو محمد ہے نا، یہ صرف نام تو نہیں نا سراج منیر۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ بھی ایک خاص بات ہے، یہ بھی خاص بات ہے، ابھی آپ کی توجہ نہیں ہے اس پر۔ کوئی کہے گا یہ نام رکھ دیا ہے، نام تو محمد ہے ان کا۔ سراج منیر حضور کا نام ہے۔ بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ میں پوچھتا ہوں وہ بھوتڑو
بشر کسی تعریف جس کی کریں اس کو سراج منیر بھی کہیں. بولو نا. آپ روشن نہیں، روشن کر دینے والا. آپ نرا نہیں، منور نہیں، منیر. جی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی جو کہتا ہے آخر جی بشر کی سی تعریف کرو، تو پھر قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں. کیوں کہ قرآن تو بشر کی سی تعریف نہیں کرتا ان کی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولوی جی قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. کہا نہیں پڑھو. میں نے کہا پڑھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. کیوں؟ آپ کہتے ہیں بشر کی سی، اور قرآن کہتا ہے داعیًا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. یہ بشر کی سی تو نہ ہوئی. میں چیلنج سے کہتا ہوں اتنے جو بشر ہو تو کوئی تو سراج منیر ہو. جی بشر کی سی تعریف کرو. پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مولوی، یہ بھی مولوی، ہم اٹیک نہیں کرتے، یہ اٹیک کرتے. میں نے کہا تم کس بات پر اٹیک کرو گے؟ کس بات پر اٹیک کرو گے؟ ہم نہ اللہ کی توہین کرتے نہ رسول کی توہین کرتے. اٹیک تم کس بات پر کرو گے؟ تم تو چور ہو، ڈاکو ہو، خبیث ہو. تم کہتے ہو کہ ہم جیسا ہے اور ہم جیسی تعریف کرو. میں نے کہا تم کسی ماں کا لال بتاؤ نا جو بشر بھی ہو اور سراج منیر بھی ہو. بتاؤ. بشر بھی اور سراج منیر بولو، پیش کرو. ایسے کہتے ہم جیسے ہیں بشر کی سی. میں نے کہا کون ہے بشر کی سی جو سراج منیر ہے؟ کون بشر ہے جس کے لیے کہا جائے قد جاءکم من اللہ نور؟ کون بشر ہے جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا جائے؟ کون بشر ہے جس کی زلفوں کو واللیل کہا جائے؟ کون بشر ہے کہ دنیا کہے اسے محمد کو رب نے چھوڑ دیا تو رب کہے ما ودعک ربک وما قلی؟ کون بشر؟ بولو نا کون بشر ہے یہ؟ بشر کی سی تعریف کرو، ہمارے جیسے بشر ہے. میں کہا تمہیں سارا جہان چھوڑ جائے کہا جا سکتا ہے. تیری ماں چھوڑ گئی، تیرا باپ چھوڑ گیا تجھے، تیری بیوی چھوڑ گئی تمہیں، ممکن ہے؟ تو ان کے رب کے بارے میں افواہ اڑائے کوئی کہ چھوڑ گیا تو رب کہتا ہے رب کیسے چھوڑے گا؟ ناراض کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہو بھی تو سکتا ہے نا ناراض کسی سے، بشروں سے ہوتا رہتا ہے. بشر ہی تھے جن کی آبادیاں الٹ دی، بشر ہی تھے خنزیر بنا دیے، نہیں تھے؟ دھتکارے ہوئے بندر بنائے گئے، بشر نہیں تھے؟ ایسا کون بشر ہے کہ تیرے رب تجھ سے تو ناراض نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا ناراض؟ اس بشر میں اور اس بشر میں کوئی فرق نہیں کہ ایک پر وہ کونو قرادۃ خاسئین کہے اور ایک کو کہے تیرے رب تجھ سے ناراض کیسے ہوگا؟ ما ودعک ربک وما قلی. تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی دلیل ہے نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وہ ناراض ہو جائے تو دنیا برباد ہو جاتی ہے، اور تجھ پہ راضی ہونے کی نشانی ہے تیری ہر گھڑی بعد والی کو پہلے سے بھی بہتر فرما دیا. یہ ناراض ہونے کی نشانی ہے یا راضی ہونے کی نشانی ہے تیرے سے؟ اب میں ان عزیزوں کو، بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بات جب کرو تو ہر بات نہیں ہوتی، کچھ باتیں بکواس ہوتی ہیں. اس پر قیاس تو کرو، غور تو کرو نا، جانچا کرو ان باتوں کو کہ یہ مولوی صاحب اس طرح بات کرتے منہ کھول کر جو بھی ہوا نکالتا ہے منہ سے آپ کہتے ہو بات کرتے، وہ بات ہوتی؟ وہ کوئی بات ہوتی؟ جو بھی منہ کھول لے زبان ہلا دے کہتے بات ہوتی؟ وہ بات ہوتی؟ ہم کہتے جی سنیوں پر ہم اٹیک نہیں کرتے. آپ کیا اٹیک کریں گے؟ کریں آپ اٹیک، آپ کریں، میدان میں آئیں، اٹیک کر کے دکھائیں. اور یہی تو واحد جماعت ہے کہ جو توحید پر بھی ایمان رکھتی ہے، رسالت پر کما حق ہو ایمان رکھتی ہے، اور قرآن پر ایمان رکھتی ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، صحابہ کی عدالت پر ایمان رکھتی ہے، آل بیت کی طہارت پر ایمان رکھتی ہے، اولیاء اللہ کی عظمت پر ایمان رکھتی ہے. اور یہی جماعت ہے قیامت کے دن جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہیں. کرے کوئی اٹیک کرے، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں اٹیک کرے، ثابت کرے اس بات کو. اب کسی حرامی کو حرامی کہے تو حرامی کہے دیکھو میں حلالی تم پہ اٹیک نہیں کرتا، تو کرے گا کیا وہ اٹیک؟ اس کی ماں تو نکاح سے آئی تھی، نہیں سمجھ آئی؟ اب کہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں اٹیک نہیں کیا تم پر. اس کا تم اٹیک کر سکتے ہو تو کرو اس پر. یہ بھی کوئی معیار ہے؟ کل کو لوگ کہیں گے کہ حرامی حلالی پر اٹیک نہیں کرتا.